بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم جب جوان ہوئیں تو ایک بار انہیں خوب صورت آدمی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے روحانی جبرائیل بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست بشر بن کر ظاہر ہوا۔ مریم گھبرا گئیں اور کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں انسان نہیں بلکہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں میں ایک ستھرا بیٹا دوں۔ بولی، یہ کیوں کر ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ میں بدکار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یوں ہی تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ہم اس طرح بچہ پیدا فرما کر اس بچے کو لوگوں کے واسطے نشانی بنائیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کرتے کے گریبان میں دم کر دیا، یعنی کہ پھونک دیا۔ اس کے بعد مریم کو حمل ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 13 سال کی تھی۔ سب سے پہلے جس شخص کو مریم کے حمل کا علم ہوا وہ ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار ہے، جو مسجد بیت المقدس کا خادم تھا اور بہت بڑا عابد شخص تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ مریم حاملہ ہے تو نہایت حیرانی ہوئی۔ جب چاہتا تاکہ اس پر تہمت لگائے تو اس کی عبادت، زہد و تقویٰ اور ہر وقت کا حاضر رہنا، کسی وقت بھی غائب نہ ہونا، یاد کر کے خاموش ہو جاتا تھا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو ان کو بری خیال کرنا مشکل نظر آتا تھا۔ بالکل آخر اس نے مریم علیہ السلام سے کہا، میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں، مگر اب صبر نہیں ہوتا۔ آپ اجازت دیں کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی دور ہو جائے۔ حضرت مریم نے کہا، اچھی بات ہے، کہو تو۔ اس نے کہا، اے مریم، مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر بیج، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ ہاں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے، کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جسے کن فرمائے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بغیر باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم کے اس کلام سے یوسف کا شبہ دور ہو گیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حمل کے سبب کمزور ہو گئی تھی، اس لیے خدمت مسجد میں یوسف ان کی نیابت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت اللہ میں چلی گئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے، پھر اسے درد ذیل ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ اس کھجور کا درخت بالکل خشک ہو چکا تھا، اور یہ ایک ایسی دور افتادہ ویران جگہ تھی جہاں پانی کا نام تک نہ تھا اور نہ کچھ کھانے کا سامان وہاں تھا۔ ایسی جگہ پہنچ کر آپ نے خشک کھجور کے درخت کی جڑ سے ٹیک لگائی اور فضیحت کے خیال سے فرمایا، ہے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بولی بصری ہو جاتی۔ ایسے وقت میں اللہ نے حضرت مریم کی مدد فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نشیب میں آواز دی، تیرے رب نے تیرے نیچے نہر بہا دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو آب شیری کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ تو پانی کا انتظام تھا جو اس خشک علاقے میں کیا گیا اور کھانے کے لیے فرمایا گیا۔ اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی کی پکی کھجوریں گریں گی۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، پانی اور کھانے کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر کی جاتی۔ اس کے بارے میں حکم ہوا کہ تو اگر کسی آدمی کو دیکھے اور وہ کچھ پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج کا دن چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے، اس لیے آج کسی سے بات نہ کروں گی۔ اس کے بعد جب آپ
عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئیں تو وہ بولے، اے مریم، تو نے بہت بری بات کی۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اسی سے پوچھ لو بات کیا ہے۔ وہ بولے، ہم کیا پاگل ہیں جو ایک دن کے بچے سے جو ابھی پالنے میں ہے بات کریں؟ انہوں نے پھر اشارہ کیا، تم اس کی طرح منہ کر کے پوچھو۔ لوگوں نے بچہ کو مخاطب کر کے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن ہی بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مبارک بنایا، میں کہیں ہوں، اور مجھے نماز، روزہ، زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک جیوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست وقت نہ بنایا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک کہ اس عمر کو پہنچے جس عمر میں بچے بولنے لگتے ہیں۔ دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر اور شادی کے بچہ عطا کیا گیا۔ یہ قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ہے، وگرنہ قانون اس کے برعکس ہے۔ مگر ایک اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ پاک کسی بھی قانون کی پابندی سے پاک ہے، بلکہ تمام قوانین قدرت اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ چاہے تو ہر عورت کے ہاں اولاد بغیر شوہر کے پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور اگر نہ چاہے تو تمام دنیا ملک مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔